السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی قدیم اور پرانے دو میسیجز پر نظر پڑی، ضروری معلوم ہوا کہ ان کے جوابات دے دیے جائیں، جن میں سے ایک سوال کیا ہے ہمارے بھائی نے اور ایک سوال کیا ہے بہن نے۔ ان بھائی کا سوال یہ ہے کہ مجھے وہم اور وسوسے کی بیماری لگ چکی ہے، خاص طور پر مجھے وسوسہ ایسے وقت میں بہت زیادہ ہوتا ہے جب میں واش روم جاتا ہوں۔ واش روم جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ہم کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں، کسی ہینڈل کو پکڑتے ہیں یا دیوار پر ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میں کسی دیوار کو یا کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ وہ جگہ ناپاک ہو چکی ہے۔ پھر بعد میں جب مجھ کو ہاتھ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ جس جگہ پر پہلے ہاتھ رکھا تھا سیم اسی جگہ پر رکھوں۔ اگر ہاتھ ادھر ادھر لگا دیا تو اور بھی جگہ ناپاک ہو جائے گی، اور بھی چیزوں کو پاک کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہماری بہن کا سوال یہ ہے کہ مجھے بھی OCD کی بیماری ہے، ماہر نفسیات سے میرا علاج بھی چل رہا ہے، لیکن ابھی تک میرا جو وہم اور گمان ہے کہ میرا لیپ ٹاپ، میرا ریموٹ، اسی طرح میرا موبائل، استعمال کی جانے والی چیزیں اگر ان کو ٹچ کر لوں گی، چھو لوں گی تو وہ تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی، یا یہ کہ وہ چیزیں آلریڈی ناپاک ہوں، ان کی وجہ سے میرا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ دونوں بھی، اور اسی طرح ہر وہ شخص جس کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ لگا ہوا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اس وقت تک ناپاک تصور نہیں کر سکتے جب تک وہ ناپاک نہ ہو، مطلب اس ناپاکی کا آپ کو یقین نہ ہو جائے۔ آپ کو ناپاکی کا یقین کب ہوگا؟ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے اس جگہ پر نجاست دیکھی ہے۔ مان لیجئے آپ استنجا خانے میں گئے ہیں، آپ نے کسی چیز کو ہینڈل کو پکڑ لیا یا دیوار پر اپنا ہاتھ لگا دیا تو آپ کا ہاتھ بھی پاک ہے اور وہ دیوار بھی پاک ہے، کیونکہ نہ آپ کے ہاتھ سے نجاست کی کوئی اسمیل آ رہی ہے اور نہ ہی اس دیوار کے اوپر کوئی نجاست نظر آ رہی ہے، تو پھر ٹینشن لینے والی بات ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ایک قلم ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا پھر فین ہے، یا جتنی بھی آپ کی استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں، بنداس بنا کسی جھجک کے آپ ان کو چھو لیجئے، ہاتھ لگائیے، استعمال کیجئے، خود بھی کیجئے۔ دوسرے لوگ استعمال کر رہے ہیں تو ان کے بعد آپ اس کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، بالکل لگائیے، کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزیں ناپاک ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر آپ ناپاک ہے تو آپ ناپاک اسی وقت سمجھے جب آپ کو نجاست سمجھ میں آ رہی ہے، واقعتاً اس کے اوپر نجاست ہے۔ ٹیب ہے آپ کے پاس، تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس ٹیب کے اوپر ایک وائٹ پٹی لگی ہوئی ہے، ایک وائٹ چیز لگی ہوئی ہے، آپ نے سونگھا تو پتہ چلا کہ اس میں سے اسمیل بھی آ رہی ہے، اور اس اسمیل نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ جو اسمیل ہے کسی کھانے والی پاک چیز کی اسمیل نہیں ہے، بلکہ ناپاکی کی ہے، بلڈ کی اسمیل ہے، پیپ کی اسمیل ہے، یا پھر جو بھی نجاست ہو سکتی ہے، اس نجاست کی ایک مخصوص اسمیل ہوتی ہے۔ جب وہ اسمیل آپ کو انڈیکیٹ کرے کہ یہ ناپاکی ہے، تب کہیں جا کر آپ اس چیز کو ناپاک سمجھے، ورنہ اگر آپ ہر چیز کو ناپاک تصور کرنے لگو گے تو آپ کا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے کہیں سنا بھی ہوگا کہ جب تک آپ اس کنڈیشن میں نہ پہنچ جائے کہ قسم کھا کر اس چیز کی ناپاکی کا حکم دینے کے لائق نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ چیز آپ کے لیے پاک ہوتی ہے۔ شاید کسی عالم کے بیان میں آپ نے سنا ہوگا۔ تو خاص طور پر ایسے لوگ جو OCD کے شکار ہوتے ہیں، وہم و گمان کے شکار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہی بات گرہ باندھ لینا چاہیے کہ جب تک وہ قسم کھا کر کسی چیز کی طہارت یا پھر ناپاکی کا حکم دینے کے لائق نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی بھی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیے جو خیالات ہوتے ہیں، یہ خیالات کا کام تو ہے ہی آپ کا پیچھا کرنا، آپ کی زندگی کو برباد کرنا، آپ کو ٹارچر کرنا، آپ کو یکسوئی کے ساتھ کام پر فوکس نہ کرنے دینا، آپ کو پرسکون نیند نہ لینے دینا۔ یہ کام وہم، گمان، وسوسے اور خیالات کا ہوتا ہے۔ لیکن زندگی آپ کی ہے، جینا آپ کو ہے، آگے آپ کو بڑھنا ہے، فیوچر آپ کا برائٹ ہونا ہے، تو اس لیے آپ اپنے خیالات پر کنٹرول رکھیں،
زیادہ سے زیادہ وقت آپ اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کریں، زیادہ وقت آپ تنہائی کے اندر نہ گزاریں، اور اگر ممکن ہو سکے تو آپ کسی سائیکیٹرسٹ کی رائے لیں، ان کے مشورے پر عمل کریں، اور ان کی جو ادویات ہوتی ہے، ان کی جو ورزشیں ہوتی ہے، ان کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے، ان کو فالو کیا کریں۔ اور اسی کے ساتھ اپنی جو پریشانیاں ہیں نا، اپنی جو پرابلمس ہے، یہ پرابلمس آپ ہر ایک کے ساتھ بالکل شیئر نہ کریں۔ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ فلاں بندہ میری رہبری کرے گا، میری رہنمائی کرے گا، چاہے وہ آپ کی فیملی ممبر کا کوئی فرد ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کے ہمدرد کوئی بھی شخص ہو سکتے ہیں، آپ ان سے شیئر کیجئے۔ پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پر ایسے لوگوں کو آپ کی باتیں بالکل نہ سنائیں جو آپ کا مذاق اڑانے لگے، جو آپ کو طرح طرح کی ایڈوائس دینے لگے، یہ سوچ کر کہ آپ پاگل ہیں۔ تو خیر، اسی کے ساتھ آپ ذکر و اذکار کی پابندی کریں۔ صبح شام کی جو دعائیں ہوتی ہے، کئی ویڈیوز میں اپنے بتلایا ہے کہ جو صبح شام کی دعائیں ہوتی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات، ان کا کثرت سے ورد کیا کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جب بھی آپ استنجا کے لیے گئے ہیں، ریٹرن ہونے کے بعد فوراً وضو بنا لیا کریں، اور جب بھی کوئی ٹینشن اور خیال آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور اس خیال کو دھتکار دیں۔ بار بار اس کے بارے میں سوچنا، اس پیدا ہونے والے خیال کو کلیئر کرنے کے لیے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنا وقت اور ٹائم اور جذبات اور اپنے خیالات کو ویسٹ بالکل نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مریضوں کو شفائے کاملہ دائمہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ جو دوست یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں، تو دیکھیے، بات کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ جتنی چیزیں بتلائی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں، دنیا بھر کی معلومات آپ کے پاس ہے، ان تمام معلومات کا سہارا لے، ان تمام معلومات کے مطابق معمولات اپنانا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، ہم بھی تہ دل سے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔